ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المرء مع من أحبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ کا نام لینا یہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے. انسان کی توفیق نہیں ہوتی کہ وہ اللہ کا نام لے, اللہ کو یاد کرے. یہ صرف اسی کی نوازش ہے, اسی کا کرم ہوتا ہے. نہ ہمارے بس میں ہوتا ہے کہ ہم اللہ کا نام لیں, نہ ہمارے اختیار میں ہوتا ہے ہم اللہ کا نام لیں. یہ جو ہم نے چھوٹی سی مجلس رکھی ہوئی ہے, چند لوگ بیٹھ جاتے ہیں. بعض دفعہ خود میرے ساتھ ایسے ہوتا ہے, دل نہیں کرتا بیان کرنے, جی چاہتا ہے کہ بس آج ابھی میرا یہ پورا ہفتہ, پورے ہفتے کا حصہ پورا ہفتہ میرا اتنا زیادہ مصروف تھا کہ حالانکہ ہمارے ابھی مدرسہ شروع نہیں ہوا, لیکن سوالات اور مسائل اور لوگوں کی چیزیں اتنی کثرت سے تھیں کہ مجھے اپنی جو ضروریات ہوتی نا اس کے لیے وقت نہیں ملتا, ناخن کاٹنے کے لیے وقت نہیں ملتا, اتنے بڑے ہو گئے وقت کاٹوں. تو ہمارا اختیار نہیں ہوتا. بعض دفعہ تو یہ بھی ہوتا ہے کہ بس چھوڑو گئی ان چیزوں کو, لیکن اللہ توفیق دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی بلواتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی سنواتے ہیں. میں نے بھی مغرب کی نماز پڑھائی تو ایک صاحب ہماری مسجد کے نمازی بہت ضعیف آدمی اپنے دل کا حال بتانے لگے کہ میں بہت اعمال کرتا ہوں, بہت اعمال کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہوں, لیکن میری پرانی زندگی اتنی بری ہے, ایسی ہے ویسی ہے. تو ان کو سمجھاتے مغرب ہو گئے. ہمارے جو بقیہ 2-3 ساتھی ساتھ بیٹھے ہوئے تھے وہ مشورہ کرنے کے لیے بیٹھے. تو میں نے ان سے بعد میں معذرت خواہوں بھائی آپ کو اتنا انتظار کرنا پڑا. تو کہنے لگے جی ان باتوں سے اتنا سکون ملا کہ ہمارا تصور ہی نہیں تھا. حالانکہ میرا جی نہیں تھا, میں آج اصل میں درس ہوتا ہے, ہمارا درس نہیں ہوا, طبیعت نہیں تھی. اتنا پڑھنا, اتنا کتابیں, اتنے مسائل, اتنی باریک باتیں, دماغ تھک جاتا ہے. لیکن جب اللہ چاہیں تو بلوائیں, اللہ چاہیں تو, لہٰذا ہمارے اختیار میں نہیں ہم اللہ کا نام لیں, اللہ خود نکلواتے. ہمارے اختیار میں نہیں ہم اللہ کا نام سنیں, اللہ خود سنواتے. چنانچہ ایک وقت رکھنا چاہیے اپنی زندگی میں, اپنے اوقات میں ایک وقت رکھنا چاہیے. کاموں کی روداد ایسی ہوتی ہے کہ یہ اپنے اندر جکڑ لیتے ہیں, چاہے دنیاوی کام ہو چاہے دینی کام ہو, یہ اپنے اندر جکڑ لیتے ہیں. میرا کام ہے لوگوں کو مسائل بتانا, لوگوں کی شرعی رہنمائی کرنا, دین اور شریعت کی رہنمائی کرنا, یہ میرا کام ہے. آپ کا کام ہے رزق حلال کمانا, آپ کا کام ہے لوگوں کی مشکلات حل کرنا, لوگوں کو سافٹ ویئر استعمال کرنے میں یہ پرابلمز ہیں, اس کو آپ نے حل کرنی ہے. لوگوں کو صحت کے اعتبار سے مشکلات ہیں, ڈاکٹر ہیں, آپ یہ مشکلات حل کرو, ہے نا, یہ کام ہے. لیکن ان کاموں میں بھی اتنا مگن نہیں ہونا کہ اللہ کو بھول جائے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سارے کام کرتے تھے. آپ کون سا کام ہے جو آپ نے نہیں کی؟ تجارت بھی آپ نے کی, مزدوری بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کی ہے, گھر کا کام کاج بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہے, لوگوں کی غم گساری بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے, دین اور شریعت کی رہنمائی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے. لیکن اللہ رب العزت پھر بھی فرمائے یا ایھا المدثر قم فانذر یا ایھا المزمل قم اللیل الا رات کو جاگا کرو, نصفہ آدھی رات او انقص تھوڑی سی کم او زد علیہ ذی بڑھا دو. اللہ کو تقریروں سے محبت نہیں ہے, اللہ کو محبت ہے اپنے سامنے کھڑا ہونے سے. قم
یا ایھا المزمل، ہوئے چادر اوڑھے سوئے ہوئے، یا ایھا المزمل، اور چادر اوڑھے اٹھاؤ پھینکو چادر، قم پڑے ہوئے، قم اللیل، رات کے وقت پڑے ہوئے، رات کے وقت اللہ کے سامنے قیام کرو۔ میرے ایک ساتھی ہیں ٹرک ڈرائیور کئی دفعہ تعارف کرا، ان کو میں نے ترغیب دی کہ بھئی آپ کے پاس یہ کام، آئل ٹینکر کے ٹرک ڈرائیور، کتنا پڑھے لکھے ہوں گے؟ MBA گریجویٹ ہوں گے نا، ان پڑھ ہوں گے، میٹرک پاس بھی نہیں، ابھی زندگی آپ نے اس کام میں قرآن سے تعلق بناؤ۔ تو کہنے لگا کہ ہم بھی قرآن سے تعلق بنا سکتے ہیں۔ میں نے کہا جی بالکل بنا سکتے ہیں۔ میرا دیا ہوا درس قرآن اس بندے کو زبانی یاد ہوتا ہے۔ ہمارے ساتھی کہتے ہیں پہلے مولوی صاحب کی سنو پھر اس کی سنو، فجر کے بعد پہلے مولوی صاحب کی سنو پھر اس کی سنو، یہ دہرائی کرواتا ہے، یہ 3 چیزیں بتائیں، یہ 4 چیزیں بتائیں، اور اتنی تفصیل سے مولوی صاحب نے جتنی تفصیل سے تم بتاتے تو چپ کر جاؤ، اس کو کہتے ہیں بس کرو۔ لیکن آپ یقین کیجیے قرآن سے تعلق بنایا، اور ایسی باتیں قرآن سے تعلق، چلو بڑی عمر کے ہوگی، کافی بڑی عمر ہو چکی، 60 سے اوپر سال ہو گئے، ایسی باتیں قرآن سے نکال کے بنی، حیران ہو جاؤ کہ قرآن سے تعلق بنایا ایک عام آدمی ہے۔ کہنے لگے کہ تم نے کہا تھا کہ یہ نفل نماز اپنی اعمال میں داخل کرنی ہے۔ آج میں ذاتی باتیں بتا دوں، پتہ نہیں کیا ہوا ہے، بس دل میں آ رہا ہے اس لیے بتا۔ تم نے کہا تھا کہ 2 اعمال کرنا ہے، کیا اعمال؟ پہلا کہ عصر کی 4 سنتیں غیر موقدہ لازمی پڑھنی ہے۔ اللہ کے نبی نے موقد نہیں کی تو میں کیسے موقد کر سکتا ہوں؟ میں کہتا ہوں میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں اس کو لازمی پڑھو۔ کہنے لگا کہ اس دن سے اس کو لازم کیا۔ میں دوسری درخواست کی تھی کہ عشاء سے پہلے 4 سنت لازمی پڑھو۔ آپ علیہ السلام پڑھا کرتے ہیں، اکثر اوقات پڑھا کرتے ہیں، عشاء سے پہلے 4 سنت لازمی، اور رات سونے سے پہلے 8 رکعت، اور رات سو کے اٹھ کے تہجد کے 8 رکعت۔ کیا آپ علیہ السلام کیا عام عمل، رات سونے سے پہلے 12 رکعت آپ پڑھتے تھے، آپ 8 رکعت پڑھ لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات سونے سے پہلے 12 رکعت، اور رات صبح اٹھ کے 8 رکعت تہجد کی پڑھا کرتے ہیں۔ سونے سے پہلے 12 رکعت قیام اللیل، اور صبح اٹھ کے تہجد کے وقت کی 8 رکعت نماز تہجد، یہ 2 نماز۔ کہنے لگے کہ میں تو یہ اعمال کرتا تھا، سستی ہو جاتی، کرتا سستی ہو جاتی۔ کہنے لگا آج مجھے یہ اعمال کرتے ہوئے 16واں دن ہے۔ کہنے لگا مولوی صاحب اتنا مزہ آیا، اتنا مزہ آیا، اتنا مزہ آیا کہ وہ اس کے آگے بتا نہیں سکتا۔ رونا شروع ہو گیا، کہتے میں نے برباد کر دی زندگی، ضائع کر دی زندگی۔ جب جوانی تھی کھڑے ہو سکتے تھے اللہ کے سامنے، اس وقت تو کیا نہیں، اب بڑی عمر ہوگی، کھڑا ہوا نہیں جاتا، شوگر کا مریض ہوں، دل کا مریض ہوں، پھر بھی کوشش کرتا ہوں 1 گھنٹہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوں۔ یہ کام اتنے سارے ہیں، مصروفیات اتنی ساری ہیں، قسم خدا کی سارا وہاں نہ تھا۔ جب اللہ کے سامنے کھڑا ہوا تو اللہ سارے کاموں کو چٹکی بجاتے ہوئے کرا دیتے ہیں۔ تو اس میں اتنی لذت ہے، اتنا مزہ ہے کہ ہم کس لیے آئے ہیں دنیا کے اندر؟ دنیا میں آئے کس لیے؟ ہم دنیا میں تو اللہ کی عبادت، اصل تو عبادت کے لیے ہے۔ دوسرے کام کو کمائی کرنا، شادی کرنا، نکاح کرنا، بچوں کی خدمت کرنا، ماں باپ کی، یہ سارے فروعی بات کے کام ہیں، سارے فروعی کام ہیں۔ پہلے تو اللہ رب العزت نے ہم سب کو پیدا کیا، کس لیے پیدا کیا؟ اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، بندگی کے لیے پیدا کیا۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون۔ کیا مطلب ہے عبادت کا؟ دوسری چیزیں بالواسطہ عبادت ہیں، یہ جو میں بیان کر رہا ہوں یہ بیان بالواسطہ عبادت ہے، اس کے ذریعے سے مجھے آپ کو ترغیب ہوگی اللہ کے سامنے جھکنے کی، یہ بالواسطہ عبادت ہے، اور اللہ کے سامنے جھکنا براہ راست عبادت ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ ہم اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے، ہم اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے پیدا کیے گئے، اور وہی ہم نے عبادت کے ذریعے سے حاصل نہ کی تو کیا ہوا؟
تو ایک تو اور صرف یہی نہیں ہے، اس سے بہت سی چیزیں جاگتی ہیں. جب ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ کا تعلق جاگتا ہے. اس تعلق جاگنے سے بہت سی چیزیں کھلتی ہیں. دیکھیں ایک آدمی کرکٹ کھیلتا ہے، اس کے کرکٹ کھیلنے کا اثر اس کی دوسری ایکٹیویٹیز پر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ سونے کے اوپر، جاگنے کے اوپر، صحت کے اوپر، بھاگنے دوڑنے کے اوپر ہوتا ہے. ایک آدمی ہیلدی کھانا کھاتا ہے، اس کھانا کھانے کا اثر ہوتا ہے. ایک آدمی خراب کھانا کھاتا ہے، اس خراب کھانا کھانے کا اثر ہوتا ہے. بچوں کے دانت خراب ہوتے ہیں، وہ ٹافیاں کھاتے ہیں، بہت زیادہ کھاتے ہیں. جی ٹافی کھائی دانتوں کا سے کیا اثر؟ دانتوں سے ہی ہونا چاہیے بھی ٹافی کھانے کا دانتوں سے اثر ہوتا ہے. ایسے جب انسان اللہ کے سامنے جھکتا ہے، عبادت میں اپنے آپ کو مشغول کرتا ہے، تو اس کا اثر آدمی کے اوپر آتا ہے. آدمی کے اعمال کے اوپر اس کا اثر آتا ہے، کمائی کے اوپر اس کا اثر آتا ہے. کمائی میں برکات ہوتی ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا محمود حسن گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرات جب جمع ہوتے تھے تو ایک صاحب حضرت کی دعوت کیا کرتے، تینوں حضرات کی دعوت کیا کرتے تھے. اور تینوں حضرات کی دعوت کس سے کرتے تھے؟ موٹے چاولوں سے. موٹا چاول میں نے زندگی میں ایک بار کھایا. ٹھیک ہے، بالکل چھوٹا سا ہوتا ہے، بالکل معمول موٹا چھوٹا سا ہوتا ہے اور کافی موٹا ہوتا ہے، گول ٹائپ، بیزوی ٹائپ وہ چاول ہوتا ہے. اس کے اندر جی بھر کے مسالے ڈالو پھر بھی ٹیسٹ نہیں آتا. انتہائی پھیکا قسم کا چاول ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ان کے پاس صرف اتنی استعداد ہوتی تھی کہ وہ موٹا چاول خرید سکے. ٹھیک ہے، وہ چاول وہ ہوتا ہے جو جانور کھا لیتے ہیں، ورنہ جانور بھی پسندیدگی سے اس چاول کو نہیں کھاتے، باریک چاول کھاتے ہیں. تو باریک چاول بھلے سے ٹوٹا ہوا ہو اس چاول کو، موٹا چاول نہیں کھاتے، عام طور پہ لوگ نہیں کھاتے. اور یعنی اس کا استعمال اس قدر کم ہے کہ کوئی پسند ہی نہیں کرتا، اپنی دکانوں پہ بھی رکھنا. تو وہ موٹا چاول ابالتا تھا اور ان حضرات کے سامنے رکھ دیتا تھا. اور یہ حضرات بڑے بڑے لوگوں کی دعوت قبول نہیں کرتے تھے، اس بابا جی کی دعوت کے انتظار میں رہتے تھے. کہ جی آپ ان کی دعوت کا انتظار کیوں کرتے ہیں؟ تو فرمانے لگے کہ سنو، یہ بابا جی گھاس بیچتے تھے اور گھاس بیچ کے اپنا گھر گزارا کرتے تھے. تو ایک مرتبہ کیا ہوا کہ پولیس والوں نے گھاس لی اور گھاس لے کے پیسے نہیں دیے، وہ گھاس لے کے چلے گئے. تو تھانے دار نے دیکھا کہ گھوڑے کے سامنے گھاس رکھے وہ کھا نہیں رہا. تو وہ آئے اور کہا، تھانے دار نے کہا بھی گھاس کس سے لائے ہو؟ کہ وہ گھاس والے بابا جی سے لایا ہوں. تو اس کو بلا کے لاؤ. اس کو بلایا، کہا کہ بھئی یہ آپ کی گھاس کے 2 روپے لے، ہم نے آپ سے زبردستی گھاس لے لی تھی، 2 روپے ہیں، آپ اس کی جگہ 5 روپے وصول کہ نہیں، میں اپنے 2 روپے ہی وصول کروں گا. 3 روپے واپس کیے، 2 درہم لیے اور 2 درہم لے کے گھوڑے کے پاس آئے، اس کی پیٹھ پہ ہاتھ لگایا. کہا بیٹا مجھے اپنی گھاس کے پیسے مل گیا، آپ گھاس کھا لیں. گھوڑے نے گھاس کھانا شروع کر دیا. سب لوگ قدموں میں بیٹھ گئے، حضرت جی ہمارا ہدیہ قبول کرنا. تمہارا ہدیہ تو گھوڑا نہیں کھا رہا تھا، انسان کیسے کھائے؟ تو مال حلال میں وہ برکت کیسے ہے؟ کثرت عبادت سے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 40 برس تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے رہے. ہم سمجھتے ہیں امام ابو حنیفہ کی ذہانت نے ان کو یہاں تک پہنچایا ہے، اصل امام ابو حنیفہ کے ورع اور تقویٰ نے ان کو یہاں تک پہنچایا ہے. ایک صاحب نے مسئلہ پوچھا کہ کوفہ کے ریوڑ میں میری بکری گم ہو گئی، تو آپ مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں؟ تو کہنے لگے کہ بھی صبر کرو، اس بکری کو صدقہ کر دو، اب کیا کر سکتے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. اور اپنے شاگرد کو بلایا اور پوچھا کہ جو بکریوں کے جاننے کے ماہر لوگ ہیں ان کو بلاؤ. ان کو بلایا تو مجھے ایک مسئلہ بتاؤ کہ ایک بکری کی اوسط عمر کیا ہے؟ یہ بکری کی اوسط زیادہ سے زیادہ عمر 7 سال ہوگی. تو اپنے شاگرد سے کہا کہ دیکھو بھئی یاد رکھو، اب سے لے کے 7 سال تک، اب سے لے کے 7 سال تک ابو حنیفہ کے دسترخوان پہ بکری کا گوشت نہیں ہونا چاہیے.
کہ خدا نہ خاصہ کسی نے وہ بکری بیچی اور بکری بیچ احتمال در احتمال. رمضان میں دیکھیں جی، رمضان سے پہلے شعبان کے آخر میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے، استقبال رمضان کا روزہ رکھنا جائز نہیں. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے، میں بتاتا ہوں. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ بازار میں جاتے اور اعلان کرتے، لوگوں استقبال رمضان کا روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، رمضان سے ایک دن پہلے روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، رمضان سے ایک دن پہلے روزہ رکھنا جائز. خود روزے سے ہوتے کیوں جی؟ رجب سے روزے رکھتے ہوئے آ رہے، مسلسل رجب سے شعبان کا روزہ، رمضان کا روزہ، مستقل روزے رکھتے، مستقل جو روزہ رکھتے اتنی ورع اور تقویٰ کا عالم ہے. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ ہارون رشید کے دربار میں، یا خود ہارون رشید نے اپنی بیوی سے، یہ بہت سے واقعات ہیں، ان میں سے ایک واقعہ اس نے اپنی بیوی سے کہہ دیا کہ اگر تو نے آج کی رات میری سلطنت میں گزاری تو تجھے 3 طلاق. اگر آج کی رات میری سلطنت میں گزاری تو تجھے 3 طلاق. غصے میں آ جاتے ہیں، غصے میں آ کے باتیں ایسی ہو جاتی ہیں. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، ایک مسئلہ میں بتاتا ہوں، اور میرے کئی جاننے والے حضرات جو کہ بڑی عمر کے ہیں، سمجھدار ہیں، وہ کہتے ہیں مولوی صاحب آپ نا ہم سے منتیں کروا دو، لیکن یہ مسئلہ لوگوں کو ضرور بتاؤ. کیا مسئلہ یہ ہے؟ کثرت سے بتاؤ، ایک روزانہ بتایا کرو اللہ کو. یہ مسئلہ اتنا زیادہ، میرے سامنے تو مسائل آتے ہیں، لیکن یہ مسئلہ اتنا زیادہ آیا جو کہتے اتنا مشہور ہے. یہ مسئلہ کیا ہے کہ لوگوں خدا کے واسطے 3 طلاق مت دیا کرو. اگر طلاق کا لفظ منہ سے نکالنا بھی ہے غصے میں تو 3 کا ورڈ بھول جاؤ. خبردار 3 طلاق کبھی مت دینا، ورنہ ہمیشہ روتے ہو، ہمیشہ روتے. اگر طلاق دینی ہے، نبھ نہیں رہا، تعلق نہیں بنتا، آپ کی کمپیٹیبلٹی نہیں ہے، تو اللہ کے واسطے 1 طلاق دینا بس. اس سے اوپر طلاق مت دینا، کبھی مت دینا. اس میں جتنے مفسدات ہیں اس سے بڑھ کر نہیں. حضرت عمر تو فرماتے تھے کہ اگر مجھے اجازت ہو نا تو میں ایک قانون بنا لوں کہ جو 3 طلاق دے گا اس کی پٹائی ہو. ایک قانون بنے، اور قانون یہ ہو کہ جس نے 3 طلاق دی اس کو سزا ملے گی حکومت کی طرف سے، قانون اس کو سزا دے گا. میرا جی چاہتا ہے میں ایسا قانون بناؤں. اور بعض روایت میں کمزور روایت ہے، بعض روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت عمر نے قانون بنایا تھا، لیکن اصل بات یہ ہے کہ حضرت عمر نے قانون نہیں بنایا. صحابہ کرام نے کہا جب اللہ نے ایسا قانون نہیں بنا تو آپ ایسا قانون کیوں بناتے ہیں؟ جیسے جھوٹ کوئی بولتا تھا، جھوٹ بولنے کے بعد حکومت پٹائی کرے، یہ درست نہیں ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جھوٹ کے اندر کوئی حدود و تعزیر نہیں رکھی، لہٰذا اس میں کوئی ایسی چیز نہیں. یہ بندے کا ذات کی عمل ہے. سمجھ لیں میری بات. تو 3 طلاق کا لفظ کبھی ذہن سے نہیں نکلا، کبھی زبان سے پہ نہیں آنا چاہیے، کبھی نہیں آنا چاہیے. اگر آپ بیوی کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے تو 1 طلاق دے کے بات سائڈ پہ رکھیں، اور زیادہ مسئلے تو طلاق کے بائن دے دیں. اس کی کیس میں حالت ہے، اس کو تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، لیکن ذہن میں رکھیں کہ طلاق بہت بدبودار جملہ ہے. اس جملے کو تو اول زبان پہ لانا ہی نہیں چاہیے. علماء کرام بیوی جتنا مرضی بولے مجھے فارغ کرو، مجھے فارغ کرو، مجھے فارغ کرو، کل کو یہ آپ کو کہے گی تم تو مرد تھے نا، میری بات تم نے کیوں مانی؟ وہ آپ ہی کو تانا دے گی تم نے میری بات کیوں مانی. میں تو عورت ہوں، میں تو بولوں گی، میں تو عورت ہوں، میں سر پہ چڑھ کے بولوں گی مجھے طلاق دو، طلاق دو، طلاق دو، طلاق دو. جو میں 1000 دفعہ، تم تو مرد تھے، تمہیں ہی کوسے گی. حالانکہ اس نے 1 کروڑ دفعہ بولا ہوگا، 1 کروڑ دفعہ بولا ہوگا، اور طلاق کے بعد خوش ہوئی ہوگی، سب کو اطلاع دی ہوگی. لیکن جب چماٹ پڑا ہوگا پھر کہے گی ہاں تم تو مرد ہے نا، تمہیں تو نہیں دینی چاہیے میں تو بیوقوف ہوں، تم کوئی بیوقوف ہو. یہ آئے روز کی کہانی ہے، آئے روز کی کہانی ہے، کوئی ایک دن کی کہانی نہیں. میرے چہرے پہ 1 رنگ آیا، دوسرا رنگ آیا، 1 رنگ آیا تو میرے لیے کیا ہو گیا، کوئی اور طلاق ہوگی، میرے جیو 1 اور طلاق. آئے روز میں آپ کے سامنے ہنستے دیکھوں، لیکن اندر سے میرا دل کٹا ہوا ہے. جس طریقے سے میں وہاں کے سامنے مرد اور عورتوں کو روتے ہوئے چیختے ہوئے دیکھتا ہوں، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. لیکن جب ایسا ہوتا تو میں 1 اور تو لگتا ہے 1 اور طلاق ہوگی، کیا کروں؟ کیا ہے کہ دین کا مسئلہ ہے ہمارا اپنا. تو میں یہ کہتا ہوں خدا کے واسطے 3 طلاق کا لفظ زبان سے نکال دیں،
چھوڑ دیں. اگر بیوی پسند نہیں ہے ڈیورس پیپر بنا تو اس میں بھی ایک ہی دیں. 80 سال کا آدمی اپنی بیوی کو پینشن سے محروم کرنے کے لیے. اب بیٹے رو رہے ہیں کہ ابا بیمار ہیں, خیال اماں ہی رکھتی ہیں. اب اور تو کوئی خیال رکھ بھی نہیں سکتا, ان کے غصے کو سمجھنے والی وہی ہے. اور یہ پیپرز بنا کے بیٹھے ہوئے 1 سال ہو گیا, اور جناب میری پینشن میری بیوی کو نہ ملے, بیوی کی کسی بات کا غصہ. اب پریشان ہے, وہ پیپر بنے طلاق تو ہو گئی. اتنے باریک مسائل وہ سمجھنا چاہیے. اور جو مسائل میری زندگی سے متعلق ہیں اس کو سمجھنا فرض ہے. نکاح کے مسائل سمجھنا سیکھنا فرض ہے ہر شادی شدہ آدمی کے لیے. طلاق کے مسائل سیکھنا سمجھنا فرض ہے ہر شادی شدہ آدمی کے لیے. یہ فرض ہے. پتہ ہی نہیں کس جملے سے طلاق ہو رہی ہے, پتہ ہی نہیں کس جملے سے ایمان سے خارج ہو رہا ہے, پتہ ہی نہیں کس جملے سے تجزیہ نکاح. یہ تو فرض کا درجہ. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, یہ فریضہ ہے ہر وہ آدمی کے لیے. تو ہارون رشید نے یا اس کی کسی خادم نے کہہ دیے جناب اگر رات جو ہے میری سلطنت میں گزاری تو 3 طلاق. تو جناب اب سب پریشان. یہاں سے اڑے گی وہاں تک عراق پہنچے گی. کتنا بھاگے گی تیز رفتار گھوڑے تو رات تک عراق کو پار نہیں کر سکتی. اور دوسری طرف جتنا بھاگے ہند و سندھ جو ہے اس کی سلطنت کا حصہ ہے, کہاں تک جائے, نہیں جا سکتے. تمام علماء جمع ہوئے کہنے لگے جی طلاق واقع ہوگی, رات آپ کی سلطنت میں گزارے گی, طلاق واقع ہوگی, اب طلاق سے کوئی نہیں بچا سکتا. تو ہارون رشید نے کہا ابو حنیفہ کا کوئی شاگرد ہے؟ کہنے لگے جی ہے, ایک یعقوب نام کا شاگرد ہے, کبھی بلاؤ اس کو, اس کے پاس مسئلے کا حل ہوگا. تو بلاؤ. بلایا, یعنی ان کو کوئی جانتا بھی نہیں. اب امام ابو یوسف رحمۃ اللہ, یہ یعقوب امام ابو یوسف کا نام ہے, ٹھیک ہے, یعنی امام ابو یوسف کو کوئی جانتا ہی نہیں تھا, بس نام سے جانتا, یعقوب نام. تو امام ابو یوسف نے کچھ دن پہلے اپنے محلے سے نکلے تو ایک آدمی نے اپنے گھر کے سامنے جیسے دروازہ بنا تھا تو آگے کر کے بنا دیا. کافی آگے کر کے بنایا تو ظاہر بات ہے وہاں سے بندہ تو گزر سکتا تھا لیکن کوئی سواری وغیرہ نہیں گزر سکتی تھی. تو اس کو کہا کہ بھئی یہ کیا کیا ہو تم نے, اس کو پیچھے کرو, یہ تو تمہارے لیے جائز نہیں ہے. وہ یہودی تھا. اس نے کہا تو مولوی صاحب تیرے پاس کبھی کون سا گاڑی آنی ہے, جیسے تمہیں کرنا ہے. جب تم پالکی پہ بیٹھ گئے ہوگے نا تو پھر میں اس زمانے میں گاڑی یہی ہوتی تھی, پالکی ہوتی تھی یا پھر گدا گاڑی بیل گاڑی یہ ہوتی تھی. تو کہیں کہ جس دن تم پالکی میں بیٹھ گئے ہوں گے نا اس دن دیکھوں گا, اس دن پیچھے کر دوں گا. اب امام ابو یوسف کو جب ہارون رشید نے دربار میں بلایا کہ جی یہ مسئلہ ہے, یہ زبیدہ سے بول دیا ہے, رات میری سلطنت میں گزاری تو 3 طلاق. اب ملکہ زبیدہ کا نام, ملکہ زبیدہ کا نام 80s تک چلا ہے جی, 80s تک. ابھی بھی اگر آپ جمرات سے رمی کر کے نیچے آتے ہیں تو کئی جگہوں پر ایک جگہ بنی ہے, آپ کو جو لوگ پہچاننے والے وہ بتا سکتے ہیں ہر بندہ نہیں کہ نہر زبیدہ یہاں سے گزر گئی, اور ابھی تک اس نہر کے نشانات موجود ہیں, ابھی تک موجود ہیں. ملکہ زبیدہ نے ہارون رشید نے کہا تھا کہ تم میری بڑی اچھی بیوی ہو, فرما بردار بیوی ہو, اور میں نے تمہاری کوئی خواہش پوری کرنی ہے, تم بتاؤ کون سی خواہش پوری. تو ملکہ زبیدہ کہنے لگی بادشاہ سلامت بات ایسی کرے جو پوری کر سکے. تو کہنے لگے نہیں تم بولو اپنے منہ سے بولو. تو کہنے لگی حاجی لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں اور ان کے لیے یعنی کئی جنازے عرفات سے اٹھتے تھے پیاس کی وجہ سے. مینا میں تو لائنیں لگتی تھیں, بے ہوش لوگ اور مرنے والے لوگوں کی لائنیں لگتی تھیں. میرے ساتھ سفر حج میں ایک حاجی صاحب تھے, حاجی شرافت صاحب, بہت مشہور آدمی, قومی اسمبلی میں بھی کھڑے ہوئے. انہوں نے بتایا کہ اس جگہ مینا کا وہ قبرستان تھا, اس کی تصویریں بھی دکھائیں, سن 2002 تک وہ قبرستان موجود تھا, اس کی تصویریں بھی انہوں نے دکھائیں, میرے پاس بھی ہیں وہ تصویریں. کہنے لگے یہاں پر یہ قبرستان تھا کہ جو لوگ مینا میں پیاس کی وجہ سے مر جاتے تھے نا ان کو یہاں پر دفن کیا جاتا تھا. تو مینا کا قبرستان تھا وہ تو ختم کر دیا, پیاس اور ان سب چیزوں کا تو سوال ہی ہوئی. تو کہ حاجی لوگوں کو بڑی مصیبت ہے پانی کی,
لہذا ان کے پانی کے لیے کوئی انتظام کیا جائے، اور وہی میرے لیے ہدیہ ہوگا اور وہی میرے لیے تحفہ ہوگا۔ تو کہنے لگے جی ٹھیک ہے، اپنے انجینئروں کو بلایا اور کہا کہ آپ نہر بناؤ اور پانی کا انتظام کرو۔ تو انہوں نے کہا جی ہم ہوز بنائیں گے، بڑے بڑے ہوز بنائیں گے، اور اب بڑے بڑے ہوز بنائیں گے تو ان تک پانی کیسے پہنچے گا؟ سڑکیں تو آج بنی ہے نا، پیسوں زمین میں پہاڑ تھے، پانی کیسے پہنچے گا؟ ہوز کے اندر پانی بھرنا ہے نا، وہ پانی کیسے بھرا جائے گا؟ یہاں سے مکے سے اٹھا کے لے جائیں گے، کیسے ممکن؟ کنویں کھودیں گے، کنویں کھودے ہی نہیں جا سکتے اس زمین، پانی ہوگا تو کنویں کھودے جائیں گے، اب کیا کریں؟ تو ایک انجینئر کہنے لگا کہ حضرت خرچہ بڑا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں انتظام کر سکتا ہوں۔ کہا کیا ہے؟ کیا 40 میل کے فاصلے پر دریا ہے، نہر گزرتی ہے، وہاں سے نہر لاؤں گا جو کہ عرفات میں بھی پانی دے گی، مزدلفہ میں بھی پانی دے گی، اور منی میں بھی پانی دے گی۔ تو کیسا بے وقوف آدمی ہے، اس نہر میں گر کے لوگ مریں گے اور ایسا ہوگا، اور پانی یہاں تک پہنچتے پہنچتے وہ تو ختم ہو جائے گا پانی، ایسا کیسے ہوگا؟ تو بادشاہ سلامت نہر ایسی لاؤں گا کہ دریا سے نکلے گی اور کھلے گی عرفات میں، نکلے گی دریا سے، کھلے گی عرفات میں، سارے عرفات کو پانی دے گی اور پھر غائب ہو جائے گی، اور پھر کھلے گی مزدلفہ میں، پورے مزدلفہ کو پانی دے گی، جمرات تک پانی دے گی، ٹھیک ہے، اور جمرات تک پانی دینے کے بعد یہ پھر غائب ہو جائے گی، یہاں تک اس کا پانی آئے گا۔ اچھا کیسے کرو گے؟ سارا منصوبہ سمجھایا، سب لوگ حیران رہے کہ یہ کیسا انجینئر ہے، کیسا شخص ہے کہ جس نے یہ کیا؟ تو بادشاہ سلامت نے کہا اپنے وزیر خزانہ سے، کہا ہاں جی خزانہ اتنا ہے؟ جی بالکل موجود، خزانہ بھرا ہوا۔ تمہارے کیا زبیدہ کہتی کوئی ضرورت نہیں، آپ صرف اپنے ہنر ہمیں دیں، بقیہ پیسے میں اپنی جیب سے دوں۔ اللہ، اور اللہ نے دیا تھا۔ تو ایسی بیگم کل کیا زبیدہ، اب اس کو کیا بیٹھا میری سلطنت کے اندر اگر تو رہی، کہیں ہمارے دنیا کے اندر بڑے عجیب عجیب لوگوں سے، شاید میں بہت دور نکل جاؤں گا۔ بلکہ زبیدہ کو یہ کہہ بیٹھا کہ رات میری سلطنت میں گزاری تو طلاق، اب وہ پریشان، گھبرائی ہوئی، طلاق ہو جائے گی، میں تو پورے ملک میں بدنام ہو جاؤں گا، تباہ و برباد کر دیے جاؤں گا، یہ لوگ برا بھلا کہیں گے بادشاہ نے کیا حرکت کر دی۔ تو جب امام ابو یوسف پہنچے دربار کے اندر، تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ بھئی ہاں جی کیا حکم ہے؟ طلاق ہو جائے گی؟ کہ جی رات مسجد میں گزارے طلاق نہیں ہوگی، رات مسجد میں بھئی کیسے؟ کہا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجدیں اللہ کی ہیں، مسجد ہارون رشید کی نہیں، مسجد میں اللہ کا حکم چلتا ہے، ہارون رشید کا حکم نہیں چلتا۔ مولانا لطف اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد شاگرد ہیں، اور بڑے مایہ ناز شاگرد، بڑے ہی مایہ ناز ہیں۔ مولانا یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھی تھے۔ تو مولانا لطف اللہ صاحب یہ بڑے اکابرین میں سے ہیں، انہوں نے فتویٰ دیا کہ یہ جو اسلامک سوشلزم کے قائل ہیں وہ کافر ہیں۔ اصل میں بھٹو نے اسلامک سوشلزم کو پروموٹ کیا تھا، اور اس کے پروموشن میں اسلامک سوشلزم کا مطلب یہ ہے کہ میرا گھر ہے بڑا اور میرے ہمسائے میں ایک چوکیدار رہتا ہے، اس کا گھر چھوٹا سا ہے، تو مجھے اپنا آدھا گھر اس کو دینا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ تو سوشلزم کا مطلب تو ہے نا ساری چیز حکومت کی ہے، میرا گھر بھی حکومت کی ہے، میری گاڑی بھی حکومت کی ہے، میرے بچے بھی حکومت کے، اس کا مطلب ہے کسی کے 4 بچے کسی کا نہیں تو 2 اس کو دے دو۔ یہ تو سوشلزم تو کسی اعتبار سے شرعی نہیں۔ تو وہ انہوں نے کہہ دیا یہ سوشلزم نہیں، اسلامک سوشلزم ہے، اس میں جتنا تو ظاہر بات ہے جب وہ اسلام کا ٹچ دیں گے تو انہوں نے بھی اسلام کہتے ہیں، جو اس طرح کہے گا وہ کافر ہوگا۔ کافر تو نہیں تھا لیکن وہ پٹھان آدمی تھے، ان کا اپنا مسئلہ تھا، ان کا اپنا مسئلہ تھا۔ تو ان کے علاقے والے سارے جو ہے وہ پیپل پارٹی کے تھے،
انہوں نے کہا یہ بھٹو کے خلاف بول رہا ہے. وہ کہتے روٹی کپڑا مکان حکومت کی ذمہ داری ہے. اب ظاہری بات حکومت تو نہیں دے گی نا, ادھر ادھر سے چھین کے دیں گے. تو اب ظاہری بات یہ سسٹم چل رہا تھا, تو انہوں نے یہ مسئلہ کہہ دیا. وہ ظاہری بات ہے غریب لوگ زیادہ ہیں, وہ اس کے حق میں تھے, تو بہت اس طرح سے معاملات ہوئے تھے. تو چونکہ انہوں نے اسلامک سوشلزم تو اس میں یہ تھا کہ آپ گھر نہیں لے سکتے, آپ یہ نہیں کر سکتے, لیکن آپ دوسروں کو ترغیب دیں گے بھی ان کی مدد کرو, یہ کرو, وہ کرو. ایک بڑا اچھا نظام بنا. تو وہ پیپل پارٹی والے سارے مولانا عبدالحنان کی خلاف, حالانکہ یہ مولانا لطف اللہ خود پیپل پارٹی کے تھے اور بڑے زبردست پیپل پارٹی کے تھے. تو اب سب نے کہا کہ ہم مولانا لطف اللہ کے پیچھے عید کی نماز نہیں پڑھیں گے. تو مولانا لطف اللہ کے شاگرد تھے مولانا عبدالحنان, کہا کہ بھی ہم ان کے پیچھے عید پڑھیں گے. یہ اگرچہ جمعیت علماء اسلام کے کارکن تھے, لیکن ہم ان کے مفتی محمود صاحب کے ساتھ تھے اس وقت, تو کہا ہم ان کے ساتھ عید پڑھیں گے. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ تو مولانا عبدالحنان صاحب نے تقریر کی, بڑی زبردست تقریر کی, اور سب طے ہوا کہ عید کی نماز مولانا عبدالحنان بنائیں گے, لطف اللہ صاحب نہیں پڑھائیں گے, بڑے حضرت نہیں پڑھائیں گے. جب عید کی نماز کے لیے کھڑے ہوئے سب طریقہ بتایا, پھر حضرت کا ہاتھ پکڑا, مسلح پہ کھڑا تھا. تو تھانے دار آیا, تو یہ کیا طریقہ ہے, یہ کیا طریقہ ہے؟ جب طے ہوا ہے کہ نماز آپ پڑھیں گے, یہ نہیں پڑھائیں گے, تو پھر ان کو آپ نماز کے لیے آگے کیوں کر رہے ہیں؟ چھوڑو, تیری حکومت تھانے میں ہے, یہاں پر اللہ کی حکومت ہے. یہاں بڑا عالم دین پیچھے کرو اور چھوٹا آگے بڑھو, مجھ سے یہ نہیں ہوگا. میں اپنی زندگی میں ان کو ذلیل نہیں ہونے دوں گا. کسی اور میں دم میں تو نماز پڑھا. اب ظاہری بات ہے سرحد کے لوگ ہیں, علماء کی اتنی عزت کرنے والے ہیں, وہ ظاہری بات ہے علماء کے آگے کیسے کھڑے ہوئے. ہم جیسا ایسا ہوتا ہم تو کھڑے ہوں, ہمیں پڑھا تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں. مولوی صاحب سے اچھی گرفت کروں گا, ایسے اندر مائیے کہوں گا, پتہ چل جائے گا. اللہ اللہ حفاظت کرے جی. تو اب امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے جب پوچھا کہ بھی کیا دلیل ہے, تو وہ ان المساجد للہ, وہ سارے علماء آئے سے بیٹھ گئے. اوئے ہوئے 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 ہوئے, یہ کیا ہوا جناب؟ صبح تک ملکہ زبیدہ مسجد میں رہی. اب ہارون رشید کو بڑا مزہ آیا کہ یہ تو صحیح عالم, ابھی تک جو تھے وہ سارے ایسے تھے, یہ تو پتہ چلتا ہے پائے کا عالم. امام ابو حنیفہ کی صحبت پائے ہوئے. ان کی والدہ نے ان کو دھوبی کا کام سیکھنے کے لیے بھیجا. دھوبی کا کام, کہ والد کا انتقال ہو گیا تھا, تو دھوبی کے کام میں روزانہ کی اجرت تھی 1 روپیہ. 1 روپیہ. تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ روزانہ امام ابو حنیفہ کے درس کے بعد تھوڑی دیر کھڑے ہوتے, چلے جاتے. علم کی پیاس تھی. فإن العلم نور من الہ اللہ لا یعطی نورہ للعاصی. علم کی پیاس کی اللہ نے دی. اللہ یہ پیاس کسی کو بھی دے, اللہ ہم سب کو دے. چنانچہ امام صاحب نے بولا کہ ذرا آنکھوں سے ذہین لگتے ہو, سمجھدار لگتے ہو, پڑھو گے کہ جی بالکل پڑھوں گا, لیکن گھر کا مسئلہ ہے. کہا 1 درہم تمہیں وہاں سے ملتا ہے, 1 درہم میں روزانہ دے دیا کروں, تم آیا جاؤ. چنانچہ 1 درہم دیتے لگے. تو ماں نے کہا بیٹا تیرے کپڑے روزانہ صاف ستھرے ہوتے ہیں, نہ گندے ہوتے ہیں, نہ کچرا ہوتے ہیں, تو کرتا کیا ہے؟ کہ ماں جی حدیث پڑھتا ہوں, قرآن پڑھتا ہوں. اے بے وقوف, ابھی تو وہ تجھے 1 روپیہ دے رہے, آگے کیا ہوگا؟ کہا جا کے استادوں سے بات کر رہے. تو والدہ آئی امام ابو حنیفہ کے پاس, آپ اس کو روزانہ 1 درہم دے دیتے ہو, ٹھیک ہے مان لیا, لیکن بات یہ ہے کہ یہ پڑھے گا تو اس کے پاس ہنر تو ہوگا نہیں. ٹھیک ہے, جب پڑھ لے گا اور ہنر ہوگا نہیں تو کمائے گا کیسے؟ آپ کے پاس تو تجارت کا ہنر ہے, آپ کیسے کماؤ گے؟ آپ تو کما رہے ہیں خود, اور اس کے پاس تو ہے نہیں. آج ہمارے مدرسے میں پڑھنے والے کہتے جی ہمیں یہ بھی آنا چاہیے, وہ بھی آنا چاہیے, اس طرح بھی کرنا چاہیے, اس طرح بھی کرنا. بھائی کالج والوں نے کوئی کمپرومائز کیا؟ انہوں نے شارٹ کورس نکالا علماء کے لیے, ہم ان کو 2 سال میں ڈاکٹر بناتے ہیں. جی مفتیان کرام, علماء کرام, جو لوگ بوڑھے ہو گئے, جو لوگ بڑی عمر کے ہو گئے, 6 مہینے کا کورس رکھو, ان سب کو ڈاکٹر بنا دو. کوئی کالج یونیورسٹی انہوں نے ایسا کورس بنایا. کالج یونیورسٹی میں تو بھی یہ بیچارہ غریب آدمی ہے, مزدوری کر رہا ہے, اس مزدور کو ہم 6 مہینے میں انجینئر بنا دیتے ہیں. کوئی ایسا کورس نکال.
لیکن مدرسے والے 4-6 مہینے میں ایسا کورس نکالیں، کوئی 2 سال کا ایسا کورس نکالے بندہ عالم بن جائے. جی ایسا نہیں ہوتا نا، ایسا نہیں ہوتا. ہر چیز کی اپنی ویلیو ہوتی ہے، ہر چیز کی اپنی اوقات ہوتی ہے. اس اوقات سے گرانے سے اس کا نقصان ہوتا ہے. چنانچہ کھیپ علماء کی بن رہی ہے، لیکن وہ زہد نہیں ہے، وہ تقویٰ نہیں ہے، وہ عبادت نہیں، وہ اللہ کے سامنے رونا گڑ گڑانا نہیں، وہ اللہ کے سامنے چیخنا چلانا نہیں، قرآن پڑھ کے رونا اور یہ سب کچھ نہیں پیدا ہوا، اس لیے کہ اس کے پیچھے ایسی محنت نہیں. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کوئی امام ابو حنیفہ امام ابو یوسف کی والدہ نے جب امام ابو حنیفہ سے کہا تو فرمانے لگے کہ والدہ صاحبہ آپ فکر نہ کریں، ایک وقت آئے گا کہ یہ میوے نہیں کھائے گا، ڈرائی فروٹس نہیں کھائے گا، بلکہ ڈرائی فروٹس کا حلوہ کھایا کرے گا. ڈرائی فروٹ ایک وقت میں کھا، کبھی ایک وقت میں پستہ کھائے گا، بادام کھائے گا، لیکن یہ حلوہ کھایا کرے گا، یعنی سب کا مربع بن کے یہ وہ کھایا کرے گا. یہ کوئی ایک فروٹ پہ یہ اس وقت کا سب سے ہائی فائی چیز تھی. چنانچہ جب امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے مسئلہ بتایا تو ایک آدمی خوش ہوا اور وہ میووں کا تاجر تھا. اس نے میووں کا حلوہ بنایا اور لے کے امام ابو یوسف کے دسترخوان پہ رکھا. کہا کہ حضرت اگر آپ اجازت دیں تو میں روزانہ آپ کے دسترخوان پہ 2 مرتبہ یہ پیش کرنا چاہتا ہوں. ہارون رشید نے دیکھا اور کہا کہ امام صاحب مبارک ہو، یہ ڈش وہ ہے جو کہ میں بھی ہفتے میں کبھی ایک بار یا مہینے میں ایک بار مجھے نصیب ہوتی ہے، ورنہ یہ مجھے بھی نصیب نہیں، جو آپ کو دن میں 2 مرتبہ نصیب ہوتی ہے. تو امام صاحب نے سنایا کہ میرے استاد نے مجھے یہ فرمایا. تو امام ابو یوسف سے درخواست کی کہ آپ اجازت دیں تو ہم آپ کو پیدل نہیں جانے دیں، اب آپ ہمارے شاہی مہمان ہیں، اب آپ کو ہم پالکی میں لے کر جائیں. تاکہ میری گلی میں تو پالکی جاتی نہیں، تاکہ آپ کو یہاں روکنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ صبح سے لے کے اس وقت سے لے کے ابھی تک آپ کی گلی کی صفائی ہو رہی ہے، اور جتنی گلیاں آگے بڑھی ہوئی ہیں سب کو ہم نے پیچھے کروا دیا، پالکی پہ بیٹھے ہو جائیں. اور وہ یہودی دیکھ رہے کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ ایسے جا رہے. بات میری دوسری طرف چلی گئی. میں بس اتنا کہہ رہا ہوں کہ اپنا تعلق ہم اللہ سے بنائیں، عبادت کے ذریعے سے، اعمال کے ذریعے سے. جب اللہ سے تعلق بنے گا، اللہ نے ہمیں نا ایک تعلق دیا ہوا ہے، اور وہ تعلق اتنا بڑا ہے کہ جس کی قیمت ہم سمجھ نہیں سکتے. اور وہ تعلق ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ تعلق ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ تعلق ہے، یہ اتنا بڑا تعلق ہے جس کی قیمت ہم سمجھ نہیں سکتے، جس کی قیمت ہمارے سامنے واضح نہیں ہے، ہم نہیں سمجھ سکتے یہ کتنی بڑی دولت ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام، میں بتا رہا تھا ہماری مسجد کے ساتھی پریشان تھے، کہنے لگے جی مجھے تو اپنے ایمان کے اوپر یہ پتہ نہیں میرا کیا بنے گا. میں یہ ایک کتاب پڑھوں مجموع الزوائد، میں نے اس میں سے کچھ حدیثیں پڑھی تھی. میں نے کہا تھا میں ان کو سناؤں گا کہ ابھی میرے دل میں ہے کتاب دیکھی کہ میں آپ کو بھی سناؤں گا. اس میں نا ایک سیریز ہے احادیث کی، ایک مکمل سیریز ہے احادیث کی. اس کا یعنی یہ میں نے بنائی ہے. سیریز تو ویسے ہی ہے، یعنی احادیث تو پڑھتی ہیں، لیکن میں نے پوری احادیث لکھی کہ ان ابی موسیٰ، حضرت ابو موسیٰ اشعری، انہوں نے ایک بات کی. اس کے بعد آگے چلے ان ابی درداء، حضرت ابی درداء نے ایک بات کی. اس کے بعد حضرت جابر رضی اللہ عنہ، پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، پھر حضرت ابو سعید خدری، اور پھر حضرت زید بن ارقم، پھر حضرت بلال، پھر حضرت زید بن خالد الجہنی، پھر حضرت عبادہ بن صامت، ٹھیک ہے، اور ایک حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص، یہ حضرت عمران ابن حسین، حضرت نواس ابن سمعان، حضرت جریر، حضرت ابو عمرہ انصاری رضی اللہ عنہ، یہ مختلف صاحب، حضرت رفاع الجہنی، شروع میں حضرت خریم بن فاتح، حضرت ابو بکر صدیق، یہ مختلف صحابہ. ان مختلف صحابہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک بات نظر، الفاظ مختلف ہیں، میں اس کا خلاصہ بتاؤں کہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعلان کرو جس نے کہا لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. یہ مفہوم ہے، میں مفہوم روایت کرتا رہا ہوں، الفاظ مختلف ہیں. کسی نے کہا من قال اشہد ان لا الہ الا اللہ اعمال ستۃ والناس 40 موجبتان مثل بمثل حسنۃ بعشرۃ امثالها. اس طرح کی روایات ہیں اور پھر ان الفاظ میں مختلف ہے. خلاصہ میں سب روایت کرتا ہوں. تو مثال حضرت نواس بن سمعان ہے، حضرت عبادہ بن صامت ہیں، حضرت ابوبکر صدیق. آپ نے فرمایا جاؤ اعلان کرو من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے کہا لا الہ الا اللہ جنت میں جائے. جس نے کہہ دیا لا الہ. تو ان سب روایت میں تقریباً یا رسول اللہ کیا ہم لوگوں میں اعلان کر دیں؟ آپ نے فرمایا کرو اعلان. وہ باہر نکلے تو حضرت عمر ملے. بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ آگے ہیں، بخاری کی روایت میں تفصیل ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام سے گم ہو گئے. صحابہ کرام پریشان کہ آپ علیہ السلام کہاں چلے گئے، اور ڈھونڈتے سیدنا ابو ہریرہ نے دیکھا کہ ایک جگہ پر آثار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں. روایات میں جو ملتا ہے میں اس سے ایک چیز سمجھ رہا ہوں، وہ یہ کہ صحابہ کرام نے آپ علیہ السلام کو کیسے تلاش کیا. ایک تو خدا نہ خاصہ کسی کا بچہ گم ہوتا تو بھاگتا دوڑتا ہے. صحابہ کرام جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے تھے تو آپ کی خوشبو تھی، اس خوشبو سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے تھے. یہ خوشبو کہاں سے آئی، کتنے فاصلے سے آئی، کیسے کس طرح، اور یوں کرتے کرتے ان میں حضرت ابو ہریرہ کو ایک باغ کے پاس سے خوشبو آئی. باغ کے پاس سے خوشبو ہوئی، اور باغ عام طور پہ قبا میں تھے. حضرت ابو ہریرہ وہاں پہنچے اور قبا میں جو باغات تھے نا، ان باغات میں نہریں اندر جاتی، دیواریں بنی ہوتی تھیں اور دیواروں کے نیچے سے سرنگیں بنی ہوتی تھیں، اس میں سے پانی اندر جاتا تھا. تو وہ پانی اندر جا رہا تھا، پانی اندر جانے کی جگہ تھی. حضرت ابو ہریرہ اس جگہ سے اندر، پانی تو اس وقت نہیں جا رہا تھا، اس جگہ سے اندر گئے تو دیکھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیدادی دیکھی، بے قراری دیکھی، کانپتے ہوئے ہونٹ دیکھے. حضرت تو سمجھ گئے کہ میرے صحابہ پریشان ہو گئے کہ میں کہاں چلا گیا. تو آپ دیکھ کے خوش ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ یہ لو میرے جوتے. آپ نے اپنے نالین مبارک اٹھا کے دیے اور کہا کہ ابو ہریرہ یہ لو اور لوگوں میں جا کے دکھاؤ. یعنی یہ نشانی ہے کہ یہ پیغام میں نے دیا ہے. ٹھیک ہے، آج کے زمانے میں تو خط ہوتے ہیں، مہر ہوتی ہے. پہلے زمانے میں پگڑی دے دیتے تھے کہ جاؤ یہ میری قمیض اتار کے دے دیتے تھے، یہ میری قمیض ہے، سب کو بتاؤ یہ میری قمیض ہے اور میں نے آپ کو یہ اعلان کرنے کا وکیل بنایا. تو وکالت کے لیے کوئی چیز پکڑا دیتے، کبھی مسواک دے دیتے تھے، کبھی عصا دے دیتے تھے، کبھی قمیض، کبھی کوئی نیچے سے لکڑی بھی اٹھا کے دے دیتے تھے. میں نے یہ لوگوں کو بتاؤ کہ یہ میں نے دی ہے اور میں نے یہ اعلان کیا. تو یہ ایک نشانی ہوتی تھی کہ یہ آپ علیہ السلام کے نالین مبارک ہیں اور آپ نے مجھے اعلان کرنے کے لیے یہ فرمایا. چنانچہ سیدنا ابو ہریرہ بھاگے ہیں اور بازار میں پہنچے اور بازار میں پہنچ کے جوتے اٹھائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اعلان کیا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. آپ نے فرمایا کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا جنت میں چلا گیا. جس نے تو حضرت عمر نے سنا، اس نے کہا کہ اللہ کے نبی سینے پہ ہاتھ پڑا زور سے. حضرت عمر کا ہاتھ پڑا تو حضرت ابو ہریرہ بھول گئے، بھاگے یہاں سے کہ حضرت عمر سے تو صرف اللہ کے نبی بچا سکتے ہیں. بھاگے یہاں سے کہ عمر جو ہے نا وہ مجھے جھوٹا سمجھ رہا ہے اور یہ ایسا ہو کہ مجھے کچھ کروا دے، بڑا مسئلہ ہو جائے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک صاحب آئے اور قرآن مجید میں باقاعدہ اس کا واقعہ ہے. اس نے پہلے وہ شخص تھا بظاہر مسلمان تھا لیکن تھا وہ منافق. لیکن ظاہری بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کی اوصاف بیان نہیں فرمائے تھے، تو سب کو پتہ تھا کہ بس یہ مسلمان ہے. تو مسلمان اور ایک یہودی کا جھگڑا ہوا کسی چیز کے بارے میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ دیا. تو اس مسلمان بظاہر مسلمان جو تھا تو منافق، اس نے کہا کہ حضرت عمر یہودیوں کے بڑے خلاف ہیں، حضرت عمر کے پاس جاتے ہیں تو یقیناً وہ میرے حق میں فیصلہ دیں گے. تو وہ اٹھا ہے شمر بن بشیر اس کا نام تھا. بشر اور شمر یہ دو بھائی تھے.
تو یہ بشر تھا، بشر منافق تھا، شمر اس کا بھائی تھا. تو بشر نے حضرت عمر کے گھر پہ آیا، دروازہ بجایا اور کہا کہ میرا اور اس یہودی کا جھگڑا ہے اور آپ ہمارا فیصلہ کر دیں. تو یہودی کہنے لگا کہ پہلے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تھے، آپ نے میرے حق میں فیصلہ کیا. تو بشر سے کہا یہ بات ہے، اس نے کہا جی ٹھیک ہے میں آتا ہوں. اندر گئے اور تلوار لے کر آئے اور کہا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ تو یہودی کے حق میں فرمایا تھا. جی کہ تیرے حق میں میرا یہ فیصلہ، تلوار ماری گردن اڑا کے پھینک. اللہ کے نبی کے فیصلے کے اوپر تم عمر کا فیصلہ لینا چاہتے ہو، چلو نکلو یہاں سے. وہ جناب اس کو قتل کے آرام سے گھر جا کے بیٹھے، اس کی لاش پڑی ہے گردن. یہودی تو بھاگ گیا، یہ کیا ہوا ہے؟ مسلمان ایسا ہوتا ہے، یہودی تو بھاگا، لیکن اس کو نہیں پتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے اور عاشق اور مستانے تو ہے. اللہ کے نبی کے بات کے بعد میری بات نہ ایسا نہیں ہو سکتا. گردن اڑا دی. آپ نے بلایا عمر یہ کیا ہے؟ عمر یہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ آپ کی بات کے بعد مجھ سے فیصلہ کرانے کا مطلب ہے یہ شخص منافق ہے، مسلمان نہیں. اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة، جب اللہ اور اس کے رسول نے فیصلہ کر دیا تو مسلمان کو اختیار نہیں. طویلات مسلمان کو اختیار نہیں. اب یہ شخص یا تو منافق ہے یا شخص اسلام کے اوپر ایک دھبا اور داغ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. ہاں میں گناہگار ہوں، میں کمزور ہوں، مجھ سے کمی ہو رہی ہے، غلطی ہو رہی ہے، اس کمی غلطی کا اعتراف کریں. نہیں بلکہ اپنے غلطی اور اپنے کفر اور اپنے گناہ کے اوپر اکڑ جائے، اپنی غلطی کے اوپر اکڑ جائے تو درجہ نفاق ہے. اللہ میری ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہم سب کمزور ہیں. تو حضرت عمر نے حضرت ابو ہریرہ کو دھکا دیا. حضرت ابو ہریرہ بھاگے کہ میری گردن بھی نہ کٹ جائے. اچھا وہ واقعہ پورا کروں. وہ یہ بشر کے خاندان والے سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، ہمیں قصاص سے بھی ہم نے عمر کو قتل کرنا ہے یا خون بہا دیں، کیونکہ ہم مسلمان ہیں. مسلمان تو اللہ نے قرآن اتارا، نہ جو عمر نے کیا ٹھیک کیا، اس منافق کی گردن کٹنی چاہیے تھی، اس منافق کو ایسے نہیں چھوڑنا، صحیح کیا حضرت عمر. تو حضرت عمر نے جب حضرت ابو ہریرہ کو دھکا دیا تو پہنچے تو حضرت ابو ہریرہ بھاگ رہے ہیں آگے، حضرت عمر پیچھے بھاگ رہے ہیں. اب جب پہنچے اس جگہ پہ، یا رسول اللہ یہ دیکھیں آپ کے نارین بھی ہیں. اور عمر نے مجھے، حضرت عمر کہنے لگے یا رسول اللہ کیا آپ نے فرمایا تھا اعلان کرنے کے؟ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا جی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جی ہاں میں نے اعلان کیا. حضرت ابو ہریرہ کی گردن چھوڑ دی. پھر کیا جائے تجھے معاف کیا. اور پھر کہا کہ یا رسول اللہ یہ اعلان نہ کیا اذن یتقل الناس، اذن اتقل الناس مختلف. رسول اللہ لوگ اس پہ تکیہ لگا بیٹھے، اعمال چھوڑ دیں، لہٰذا یہ اعلان نہ کیا جائے. اب حکومت ٹھیک. میں نے آپ کو ایک روایت سنائی ہے کہ جتنا میں نے حضرات کے نام لیے، حضرت متصدی، حضرت رفاع الجہنی، حضرت قریم ابن فاطق اور حضرت نباس ابن شمعان اور مختلف صحابہ کرام نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت. تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ وہ تو اعلان نہیں ہوا، اعلان نہیں ہوا، لیکن دولت کتنی بڑی ہو گئی کہ من قال لا الہ الا اللہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر روزانہ درود و سلام پڑھے، جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو روزانہ یاد کیا کرے. دیکھو ایک بات یاد رکھنا، ماں بے وفا ہو سکتی ہے، دنیا میں بے شمار مثالیں ہیں نا. باپ بے وفا ہو سکتا ہے، دنیا میں بے شمار مثالیں ہیں نا، آپ کے سامنے ہیں. میں کوئی ہوائی بات تو نہیں کرتا. بیوی بے وفا ہو سکتی ہے نا مثال. شوہر بے وفا ہو سکتا ہے نا مثال. اولاد بے وفا ہو سکتی ہے مثال. بیٹیاں بے وفا ہو سکتی ہیں، ماں باپ کو گالیاں دے سکتے ہیں، حالانکہ وہی ماں باپ ہے جس نے پالا ہو سکتا، بے وفا ہو سکتی ہیں. لیکن کیا آپ اور میں تصور کریں کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بے وفائی کر سکتے ہیں اپنے امت سے؟ نہیں، ایک لمحے کے لیے ہم نہیں سوچ سکتے. تو کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کسی تابع دار کو، اپنے کسی سچے دل سے محبت کرنے والے کو قیامت کے دن بھولیں گے؟ نہیں بھولیں گے. خود دیکھو
اب اس کو سوچنا گھروں میں جاتے کہ ایمان کتنی بڑی دولت ہے. یہ چیز کبھی کسی کافر کو حاصل نہیں ہو سکتی کہ ماؤں کے پیٹ سے ہمیں مل چکی ہے، بہت بڑی دولت ہے. میرے استاد فرمایا کرتے تھے کہ میاں ہر کچھ عرصے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھو اور اللہ کا شکر ادا کیا کرو. اللہ آپ کا شکر ہے، آپ نے ایمان دیا. یہ ہمارے ہاتھ کا نہیں ہے. اور اس کی تازگی کے لیے یہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ اللہ کیا کرے، اللہ اللہ کرنے کی مجالس میں جایا کرے، اہل دین کی مجالس میں بیٹھا کرے، اللہ کا نام سنا کرے، دین کی باتیں سنا کرے. اس سے قلب کے اندر دین اترتا ہے، اس سے دل میں ایک بیج بنتا ہے، بیج بویا جاتا ہے جو آہستہ آہستہ پودا بنتا ہے، جو آہستہ آہستہ اس میں پھول لگتے ہیں، اس میں پھل لگنا شروع ہوتے ہیں. کہ دین کی کہی ہوئی بات، دین کی سنی ہوئی بات. اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جو بندہ پڑھے گا پڑھ کے فارغ ہوگا تب اس کو اس کی پڑھائی فائدہ دیتی ہے. لیکن دین کی پڑھائی میں صرف اذان سیکھ لو تو فائدہ ہوتا ہے؟ اذان دے سکتا ہے، اذان کا فائدہ. صرف وضو سیکھ لیا تو وضو سے پاک ہو جائے گا؟ یہ کوئی بیکار ہے وضو سیکھنا. صرف وضو سے صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم سیکھ لی تو فاتحہ نہیں سیکھی تو بسم اللہ سیکھنا فائدے سے خالی ہے؟ ہاں بھائی. لیکن کاریگر جب تک آپ پورے نہیں بنیں گے، صرف آپ کو رندا پکڑنا آتا ہے، صرف آپ کو مشین چلانی آتی ہے، آگے لکڑی پکڑنی نہیں آتی، آپ کو فائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. آپ کو بال پکڑنی آتی، کرانی نہیں آتی، فائدہ نہیں. بال کرانی آتی، لینتھ نہیں ہے، فائدہ نہیں. بیٹ پکڑنا آتا ہے، چھکا نہیں مارنا آتا، فائدہ نہیں. کیا ہے؟ جب تک اس چیز کو پورا نہیں سیکھو گا فائدہ. لیکن دین کا اتنا سبھی چیزوں کو فائدہ ہے، اتنا سبھی دین سمجھ لے فائدہ ہے. تو دینی مجالس میں آنا جانا، دینی مجالس سے تعلق، قلب کا تعلق بنانا یہ بڑا ضروری ہے. تو اس سے دین کی راہ ملتی ہے، دین کی راہ ہموار ہوتی ہے. اللہ ہم سب کو اپنے ایمان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. باقی